دوسری جنگ عظیم کے بعد 40 کے قریب ممالک کے نمائندگان امریکی ریاست نیو ہیمپشائر کے شہر برٹن ووڈز میں جمع ہوئے۔ ان کا مقصد جنگ کے بعد دنیا کے معاشی نظام کے خد و خال متعین کرنا تھا۔ ورلڈ بینک اور IMF کے قیام کے علاوہ جو دو اہم فیصلے اس کانفرنس میں ہوئے، ان میں سے ایک امریکی ڈالر کو عالمی تجارت کے لیے کرنسی بنانے کا فیصلہ تھا اور دوسرا باقی کرنسیوں کو ڈالر کے ساتھ منسلک کرنے کا فیصلہ تھا۔ اس طرح ان کی باہمی شرح تبادلہ کا انحصار ان کے ڈالر کے ساتھ شرح تبادلہ پر تھا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جنگ زدہ اور قرضوں کا شکار برطانیہ کی معیشت اس قابل نہ تھی کہ ماضی کی طرح پاؤنڈ سٹرلنگ یہ کردار ادا کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ جنگ کے بعد دنیا کا 80% سونا امریکہ میں تھا اور امریکی ڈالر ہی وہ واحد کرنسی تھی جس کی قدر سونے کے ساتھ منسلک تھی۔ امریکی ڈالر کی سونے کے ساتھ مقررہ شرح تبادلہ $35 فی اونس مقرر کر دی گئی۔ اسی طرح امریکی فیڈرل ریزرو بینک $35 کے عوض 1 اونس سونا دینے کا پابند تھا۔ یوں باقی ممالک کے مرکزی بینکوں کے پاس سونے کا موجود ہونا یا ڈالر کا موجود ہونا ایک ہی بات تھی۔ اس طرح تمام ممالک کو اپنی درآمدات کے لیے ڈالر کی ضرورت پڑنا شروع ہو گئی اور اپنی برآمدات کے لیے بھی وہ ڈالر وصول کرنے لگے۔ 60 کی دہائی تک یہ نظام کامیابی سے چلا، لیکن اس کے اختتام تک حالات بہت بدل چکے تھے۔ امریکی درآمدات اس کی برآمدات سے کہیں بڑھ چکی تھیں۔ نہ صرف تجارتی خسارہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، بلکہ پچھلی 2 دہائیوں میں امریکی اخراجات اور اس کے نتیجے میں امریکی قرضہ بے تحاشا بڑھ چکا تھا۔ ویتنام جیسی جنگوں کے اخراجات فرانس، جاپان اور جرمنی بہت بڑے صنعتی برآمدی ممالک کی حیثیت سے سامنے آ چکے تھے۔ اس تمام خسارے کو پورا کرنے کے لیے امریکہ پہلے ہی دستیاب سونے سے کہیں زیادہ ڈالر چھاپ چکا تھا۔ امریکی برآمدات اور قرضہ کے اس عدم تعاون کو دیکھتے ہوئے بہت سے ممالک ڈالر کو سونے سے تبدیل کرانا شروع ہو گئے تھے، جس کا بوجھ امریکی ذخائر برداشت نہ کر سکتے تھے۔ لہذا اگست 1971 میں صدر نکسن نے ڈالر کے سونے کے ساتھ قابل تبادلہ ہونے کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ڈالر اب فکس یا متعینہ قیمت کی حامل کرنسی نہ تھا جس کی قدر کسی بیرونی معدی شے سے ماپی جا سکے، بلکہ فلوٹنگ متغیرہ کرنسی تھا جس کی قدر منڈی میں اس کی طلب اور رسد نے طے کرنا تھی۔ لیکن منڈی میں کسی کرنسی کی طلب اس کی برآمدات پیدا کرتی ہیں اور امریکہ کی برآمدات اس کی درآمدات سے کہیں کم تھیں۔ اس فیصلے نے امریکہ کو ڈالر چھاپنے میں ضروری مقدار میں سونے کی موجودگی کی ضرورت سے تو آزاد کر دیا، لیکن ایک بہت بڑا چیلنج یہ درپیش تھا کہ عالمی منڈی میں ڈالر کی طلب کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ نکسن کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر تھا، جو اس صدی کا شاید سب سے بڑا اسٹریٹجسٹ تھا۔ اس مسئلہ کا جو حل کسنجر نے دریافت کیا وہ دم بخود کر دینے والی ذہانت پر مشتمل پلان تھا۔ سیال سونا یا تیل جدید دنیا کی معیشت میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، بینہ جس طرح کرنسی معیشت میں خون کی طرح گردش کرتی ہے۔ اگر ڈالر کو تیل کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تو عالمی منڈی میں ڈالر کی طلب تیل جتنی ہو جائے گی۔ یہ تھا وہ بنیادی مفروضہ جس پر کسنجر نے کام کیا۔ عرب ممالک ایک سادہ سے معاہدہ کی پیشکش کی گئی۔ امریکہ ان کے دفاع کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار تھا، بشرطے کہ وہ تیل کو صرف ڈالر میں فروخت کریں اور جمع شدہ سرمایہ کی امریکی بانڈز اور سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کریں۔ سادہ لو عربوں کے لیے یہ پیشکش ایسی تھی کہ وہ اپنی قسمت پر نازاں ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت تیل کی قیمت بہت کم تھی اور ان کو اس کی قوت و اہمیت کا اندازہ اتنا نہ تھا۔ یہ 1973 سے قبل کا زمانہ تھا۔ تب سے برٹن ووڈز نظام اپنی اصل میں ختم ہو گیا اور عالمی معاشی نظام پیٹرو ڈالر میں زندہ ہے۔ سونے سے قابل تبدیل نہ رہنے کے باوجود ڈالر کی عالمی طلب اسی وجہ سے قائم رہی۔ جس قدر کوئی قوم خوشحال ہوتی، اسی قدر اسے تیل یا ڈالر کی ضرورت پڑتی۔ مشرقی ایشیا کی بہت سی معیشتوں نے اس کا آسان حل یہ ڈھونڈا کہ امریکہ کو برآمد کرو، چاہے لاگت سے کم قیمت پر برآمد کرو، تاکہ ہر وقت ضروری مقدار میں ڈالر موجود ہو، جسے ڈمپنگ کہا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے امریکی صنعت کو بہت نقصان دیا۔ پیٹرو ڈالر کی آمد کے 25 سال بعد ہی امریکہ ایک صنعتی ویرانے کا منظر پیش کر رہا تھا، جسے پوسٹ انڈسٹریل ایج کا نام دیا گیا، جو ایک الگ موضوع ہے۔
لیکن امریکہ کو اب اپنی برآمدات کے گرنے یا اخراجات کو کنٹرول کرنے کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ اہم ترین بات یہ تھی کہ امریکہ کو نوٹ چھاپنے کے لیے اب سونے کی کسی مقدار کی موجودگی کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ کوئی ملک جب اپنی معیشت میں اضافہ سے زائد مالیت میں کرنسی چھاپتا ہے تو کرنسی کی قدر گھٹتی ہے اور افراط زر پیدا ہوتا ہے، لیکن موجودہ سسٹم میں ڈالر کا یہ افراط زر ساری دنیا پر پھیل جاتا ہے اور باقی دنیا امریکی افراط زر کی قیمت ادا کر رہی ہوتی ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی اس کی مشرق وسطیٰ میں دلچسپی اور موجودہ عالمی کشمکش کو سمجھنے میں پیٹرو ڈالر کا رول سمجھنا بہت ضروری ہے۔